نیلسن منڈیلا 1918 سے لے کر 2013 تک ایک جنوبی افریقہ کا سیاسی کارکن تھا جس نے 20 سال سے زیادہ عمر قید کی حکومت کی۔ مخالفت کے لیے جیل میں صرف کیا گیا تھا۔ اسے 1909 میں رہا کیا گیا تھا۔ 1994 میں منڈیلا کو بعد میں جمہوری جنوبی افریقہ کا پہلا رہنما منتخب کیا گیا۔ انہوں نے امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ مشترکہ 1913 میں طور پر FW کے ساتھ ڈی کلر میں جنوبی افریقہ میں نسلی علیحدگی ختم کرنے میں ان کے کام کے لیے وہ ایک جمہوری جنوبی افریقہ کا باب سمجھا جاتا ہے، اور اس نے ایک قوم کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت کے لیے وسیع پیمانے پر تعریف کی تھی۔ اس سے قبل تقسیم کیا تھا۔ نیلسن منڈیلا 20ویں اور 21 کے سب سے زیادہ قابل تعریف سیاسی رہنماؤں میں سے ایک ہے، جس کے ویژن کے لیے وہ ایک نئی قوس قزح قوم کو معاف اور جلد سازی کرے۔ میں نے سیکھا کہ ہمت خوف کے عدم موجودگی نہیں تھی، لیکن اس پر فتح بہادر آدمی وہ نہیں ہے جو خوف محسوس نہیں کرتا، لیکن جو اس سے ڈرتا ہے اسے فتح کرتا ہے۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے ٹرانسیکی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ تیمبو قبیلوں کے مقامی قبائل کا رہنما کا بیٹا تھا۔ ان کے والد برعکس نیلسن منڈیلا نے ایک مکمل تعلیم حاصل کی۔ یونیورسٹی آف فورٹ ہرے میں تعلیم حاصل کی۔ نیلسن منڈیلا ایک اچھے طالب علم تھے اور 1942 میں لا ڈگری کے ساتھ اہل تھے۔ یونیورسٹی میں اپنے وقت کے دوران نیلسن منڈیلا غیر سفید لوگوں کو درپیش نسلی عدم مساوات اور ناانصافی سے تیزی 1943 میں اس نے یہ سے آگاہ ہو گئے۔ ANC میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور رنگ برادری کے خلاف جدوجہد میں فعال طور پر حصہ لیا۔ ان چند اہل وکلاء میں سے ایک کی حیثیت سے نیلسن منڈیلا کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ اس مقصد سے ان کے عزم نے بھی انہیں ANC کے صفوں میں ترقی دی۔ ANC پر اب پابندی عائد ہونے کے ساتھ نیلسن منڈیلا نے رنگ برادری حکومت کے لیے ایک فعال مسلح مزاحمت کی تجویز۔ اس کی وجہ سے امہونٹو ہم سیوی کی تشکیل ہوئی، جو گوریلا مزاحمت کی تحریک کے طور پر کام کرے گی۔ دوسری افریقی ممالک میں تربیت حاصل کرنا امہونٹو ہم سیزوی نے فعال تحریک کاری میں حصہ لیا۔ 1963 میں منڈیلا کو دوبارہ گرفتار کر کے غداری الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس بار ریاست حکومت کو مغزول کرنے کے لیے سازش کرنے والے منڈیلا کو سزا دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس معاملے پر کافی بین الاقوامی توجہ ملی اور جنوب افریقہ کی متفقہ حکومت بین الاقوامی برادری کی چند میں اپنے مقدمے کو اختتام پر نیلسن منڈیلا نے ایک لمبی تقریر کی، جس میں وہ جمہوریت کے نظریات سے اپنی وابستگی کی تصدیق کرنے میں کامیاب رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جنوبی افریقہ ان تمام لوگوں کا ہے جو اس میں رہتے ہیں اور ایک گروپ میں نہیں، یہ سیاہ یا سفید ہو۔ ہم نسلی جنگ میں نہیں چاہتے تھے اور آخری لمحے تک اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1964 کی آزمائش پر تبصرہ بند کرنا۔ اپنی زندگی کے دوران میں نے خود کو افریقی عوام کے اس جدوجہد کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے سفید تسلط کے خلاف جنگ لڑی ہے اور میں نے کالے تسلط کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ میں نے ایک جمہوری اور آزاد معاشرے کے آئیڈل کو سراہا ہے جس میں تمام افراد ہم آہنگی اور مساوی مواقع کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ایک مثالی ہے جس کے لیے میں زندہ رہنے اور حاصل کرنے کی امید کرتا ہوں، لیکن اگر ضرورت ہو تو یہ ایک مثالی ہے جس کے لیے میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ نیلسن منڈیلا جیل روم منڈیلا کے سزائے موت کو عمر قید کی طرف بڑھایا گیا تھا اور اسے کیپ ٹاؤن کے 1964 سے لے کر 1981 روبین جزیرے میں قید جیل میں حالات بھڑک اٹھے۔ منڈیلا بہت سارے دوسرے سیاسی قائدوں کے ساتھ تھا اور دوستی کا ایک مضبوط رشتہ تھا جس نے جیل کے مشکل حالات کو مزید قابل برداشت بنانے میں مدد کی۔ جیل میں نیلسن منڈیلا کو انتہائی نظم و ضوابط کیا گیا تھا۔ وہ کوشش کرے گا اور ہر روز ورزش میں حصہ لے گا۔ انہوں نے بعد میں کہا کہ جیل میں قید کے اس سال عظیم تعلیم کا دور تھا، چاہے تکلیف دہ ہو۔ منڈیلا نے کچھ محافظوں کے ساتھ دوستی بھی۔ جیل میں اپنے وقت کے دوران منڈیلا پوری دنیا میں تیزی سے مشہور ہوئے۔ منڈیلا سب سے مشہور بلیک لیڈر بن گیا اور وہ رنگ برادری حکومت کے خلاف جدوجہد کی علامت تھا۔ منڈیلا کو بہت زیادہ نامعلوم ان کی مسلسل قید نے ان کی رہائی کے لیے عالمی سطح پر دباؤ ڈالا۔ بہت سے ممالک نے رنگ برادری جنوبی افریقہ پر پابندیاں نافذ کی۔ بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے 1980 کی دہائی کے وسط سے رنگ برادری کی حکومت نے خاص طور پر ANC اور نیلسن منڈیلا کے ساتھ تیزی سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ بہت سارے مواقع پر منڈیلا کو مشروط آزادی کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے ہمیشہ ANC کے سیاسی نظریات کو اپنی آزادی سے بالعطر رکھنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار نیلسن منڈیلا کو 11 فروری 1990 کو یہ دن جنوبی افریقہ اور دنیا کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی رہائی رنگ برادری کے خاتمے کی علامت۔ وہاں ان کی رہائی کے بعد
دیراپا تصفیہ کو محفوظ بنانے کے لیے مذاکرات ہوئے۔ قبائلی تشدد کے پس منظر کے خلاف اکثر مذاکرات کشیدہ تھے۔ اپریل 1994 میں جنوبی افریقہ کے پہلے مکمل اور منصفانہ انتخابات تھے۔ 65% ووٹ کے ساتھ ANC منتخب ہوئے اور نیلسن منڈیلا نئے جنوبی افریقہ کے پہلے صدر بن گئے۔ زخموں کی تندرستی کا وقت آ گیا، ہمیں تقسیم کرنے والے چشموں کو ختم کرنے کا لمحہ آ گیا، تعمیر کرنے کا وقت ہم پر ہے۔ ان کے بخشنے اور روادار رویہ نے پوری جنوبی افریقہ کے قوم کا احترام حاصل کیا اور پوری جمہوریت میں منتقلی کو کافی حد تک آسان کر دیا، اور بعد میں ایوان صدر سے ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد تمبو مبکی منڈیلا کے بعد سالوں میں صحت عامہ نے اپنی عوامی زندگی کو روک دیا۔ اس نے کچھ امور پر بات کی۔ وہ 2003 کے دوران امریکہ کے زیر قیادت 2010 حملے پر بہت تنقید کا نشانہ تھا۔ میں نیو ویک انٹرویو میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے امریکی اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، میں واقعی میں ریٹائر ہونا اور آرام کرنا چاہتا تھا اور اپنے بچوں، اپنے پوتے پوتیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن مسائل ایسے ہے کہ کسی کے ضمیر کے ساتھ جو بھی اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے، اسے امن کے بارے میں لانے کی کوشش کرنی پڑ سکتی ہے۔ منڈیلا کی شادی 3 بار ہوئی، 6 بچے پیدا ہوئے اور اس کے 17 پوتے تھے۔ منڈیلا نے اپنی 80ویں سالگرہ کے موقع پر گیرا میچل سے شادی کی۔ نیلسن منڈیلا کو اکثر میڈابا کہا جاتا ہے۔ نیلسن منڈیلا کا انتقال 5 دسمبر 2013 کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ طویل علالت کے بعد ہوا۔